اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تیرے لیے، فلاح و بہبودی تیرے لیے، مبارکبادی تیرے لیے، نصرت تیرے ساتھ، مدد تیرے ساتھ۔ لیکن کب؟ جب نائٹ ٹورنامنٹ کراؤ گے تب، جب سائیکل ریس کا پروگرام کراؤ گے تب۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، آپ کے علاقے میں تو تھوڑا بہت جلسہ ہو بھی رہا ہے، ہمارا جو 2 ندی کا علاقہ ہے اس میں جلسہ بالکل بند ہو گیا ہے۔ اور میں چھوٹا منہ بڑی بات، ان لوگوں نے جن لوگوں نے جلسوں کا بائیکاٹ کیا تھا، میں نے کئی بار سوال بھی کیا کہ آپ نے جلسوں کا بائیکاٹ تو کرا دیا، لیکن ذمہ داری کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کم سے کم جلسے میں جو لوگ آتے ہیں 100 میں سے ایک آدھ بات پر بھی عمل کرے تو کیا ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی؟ ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے گا؟ ہماری زندگیوں کی تصویر نہیں بدلے گی؟ آئے گا انقلاب۔ لیکن تم نے جلسوں کا بائیکاٹ کرا دیا، جلسے نہیں ہو رہے، یہ کان ہے، اس کان کو کچھ سننے کے لیے چاہیے۔ نوجوان لڑکوں نے انتظام کر لیا، جلسہ نہیں ہو رہا، موقع اچھا نائٹ ٹورنامنٹ کریں گے۔ جلسوں کی جگہ نائٹ ٹورنامنٹ، جلسوں کی جگہ قوالی، جلسوں کی جگہ ڈانس، جلسوں کی جگہ میلہ ٹھیلا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کا نعمل بدل کوئی نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو چاہیے کہ بدل دے، وہ ہے نا مفتی صاحب؟ اگر نعمل بدل نہیں دے سکتے تو بدل دینا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب اس علاقے بہادر گنج کا علاقہ ہو، کوچہ دھامن کا، اسی طرح ٹھاکر گنج کا علاقہ ہو، یا میرا امول اور بائیسی کا علاقہ، ادھر بارسوئی کا علاقہ، دور دور تک حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوتی، اور ان کے سسر محترم دعا کرو اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرماوے، یعنی حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بڑی شخصیتیں ہمیشہ مصلحت سے کام لیتی، فکر کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے کام لیا۔ جلسوں میں جو بد نظمیاں تھیں اسے دور کرنے کی فکر کری، عورتوں کے لیے دن میں معقول انتظام کیا، پردے کے ساتھ عورتوں پر گفتگو ہو رہی، بیان ہو رہا۔ لیکن ہمارے علاقے میں کچھ لوگ تنگ نظر پیدا ہوئے، کم ضرب پیدا ہوئے، انہوں نے سرے سے جلسے ہی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس لیے اب ہمارا جو علاقہ جلسوں کا، ہمارا جو 2 ندی کے بیچ کا یعنی کنکئی اور مہانندہ کے بیچ کا علاقہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میرپور کے بعد سے لے کر ادھر ہمارا لوٹیا باڑی تک، یعنی بائیسی جو بیوہ پنچایت تراباری ہے، وہاں تک تمہیں کوئی جلسہ نظر نہیں آئے گا۔ آتا بھی اکا دکا اگر ہے تو وہ ہمارے بڑے بھائی یعنی بریلوی بھائیوں کا جلسہ نظر آتا ہے، دیوبندیوں کا کوئی جلسہ نہیں۔ دیوبندی نوجوانوں کے پاس ایک اچھا تحفہ مل گیا، وہ روزانہ رات میں کہیں نہ کہیں نائٹ ٹورنامنٹ کا آیوجن کرا ہی لیتے ہیں، اور پھیتا کاٹنے کے لیے مفتی معروف راہی جیسے لوگوں سے آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا قینچی چلا دیجئے گا۔ میں جانتا ہوں بیٹا قینچی چلائے گا اور پھنسائے گا، 500 ٹکا مانگے گا۔ کئی نوجوانوں نے مجھ سے مانگا بھی، میں نے کہا ایک تو حرام کام کر رہے ہو، پھر اس میں میری تائید بھی چاہتے ہو، اور پھر اس میں میرا 500 ٹکا بھی چاہتے ہو، اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ تمہارا ارادہ ہے کہ میرا داخلہ جہنم میں ہو جائے۔ اس لیے بیٹا وہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں کو چاہیے کسی غریب کی مدد، کسی لڑکے کو اگر کوئی کینسر کا مرض میں مبتلا ہو، کسی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہو، کہیں اسکول کا مکتب کا نظام نہ ہو، اس کے لیے اگر بندوبست کرو، اس کی فکر میں اگر آگے بڑھو، نوجوان لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کیسے اس کے انتظام کیے جائیں، کوچنگ سینٹروں کا نظام کیسے درست کیا جائے، مدارس میں اسکولی تعلیم کا نظام کیسے پیوست کرایا جائے، اس کے لیے اگر فکر کرتے ہو، اس کے لیے اگر آگے بڑھتے ہو، اس کے لیے اگر محنت کرتے ہو تو خیر بات کہتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور تمہارے قدم سے قدم ملانے کو تیار ہوں۔ لیکن تم اگر کرکٹ کا آیوجن کراؤ گے تو ہم بھی وہاں سے جن ہوتے ہوئے وہاں سے ہم 9-2-11 ہو کر فرار ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ 9-2-11 نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ؟ جلسے کو جب تک جلسہ رہے گا تب تک سنیں گے نا انشاءاللہ؟ پورا مجمع وعدہ کر لیں۔ بس میری اتنی سی گزارش